بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے بچیوں کی تربیت۔ کیا نام ہے؟ بچیوں کی تربیت۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بچیوں کی تربیت۔ بہت کچھ سیکھیں گے اور کلام بھی شامل کریں گے، تلاوت بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی اچھی باتیں آج سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے اینڈ تک، اختتام تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، پروگرام کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں بہت ہی پیاری سی تلاوت۔ کون سنائے گا بھائی ہمیں تلاوت؟ آپ سنائیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ اللہب مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ ماشاءاللہ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہماری چھوٹی سی بچی ہیں لیکن انہوں نے سورہ لہب کی تلاوت آپ کو سنائی ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو سورہ لہب پڑھتے ہوئے غلطیاں کرتے ہوئے پایا ہے، لیکن ماشاءاللہ چھوٹی سی بچی ہیں، چھوٹی سی گڑیا ہے، بہت پیاری تلاوت سنائی ہے۔ چھوٹے بچے چونکہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت پیاری طریقے سے پڑھا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ان بچوں کو اور اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک بہتر طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں پیارا سا کلام۔ ہاں بھائی، کون سنا رہا ہے کلام؟ آپ کون سے سنائیں گے؟ نور والا آتا ہے۔ نور والا آتی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں پڑھیں نور والا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ملادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سبحان
پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایک پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک نیکی کرنی ہے اور ایک برائی چھوڑنی ہے۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ پیاری پیاری بچیوں، ہمارا سیگمنٹ ہے ایک نیکی کرنی ہے ایک برائی چھوڑنی ہے، یعنی ہمیں کون سی نیکی کرنا سیکھنا ہے اور کون سی برائی کو چھوڑنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جو نیکی ہم نے کرنی ہے وہ ہے ہمیں نعت شریف پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ نعت شریف۔ جی ہاں، اور ایک برائی چھوڑنی ہے وہ ہے گانا سننا چھوڑنا ہے۔ گانا سننا چھوڑ۔ جی ہاں، نعت شریف پڑھنا کیا ہے؟ نیکی۔ نیکی ہے۔ نعت شریف سننا کیا ہے؟ نیکی۔ نعت شریف پڑھنا، نعت شریف سننا نیکی ہے، ٹھیک ہے؟ گانا سننا، میوزک سننا کیا ہے؟ گناہ۔ کیا ہے؟ گناہ۔ جی ہاں، تو ہمیں نیکی کرنی ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ دیکھیں پیاری بچیوں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو موبائل یوز کرتے ہیں نا، موبائل یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں بچے بہت شوق کے ساتھ، اس میں مختلف کلپس نکال کر دیکھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، تو اس میں میوزک ہوتا ہے، آتا ہے نا میوزک، ہے نا؟ تو میوزک ہمیں نہیں سننا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانے کا ایک بہت بڑا مقصد گناہوں کے آلات، میوزک اور گانے بازی کے آلات کو ختم کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی برائی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر آپ کوئی کھلونے سے، ٹوائز سے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ موبائل تو ویسے یوز بچوں کو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر ان کیس کبھی آپ کر لیتے ہیں، کرتے ہیں، کسی کام کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اس میں میوزک نہیں سننا، ٹھیک ہے؟ گانے سننا تو بہت بری بات، گانے تو بالکل بھی نہیں سننے چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہو سکے تو نعت شریف سنیں، نعت شریف پڑھیں تاکہ ہمیں ثواب مل سکے، ٹھیک ہے؟ اچھا، گانے سننا کون سا کام ہے بتائیے؟ برا۔ گانا سننا کون سا کام ہے؟ شیطانی کام ہے۔ ہاں، دیکھیں دوبارہ بولیں، کتنا پیارا بول رہی ہیں۔ شیطانی کام ہے۔ ہاں، لیکن یہ شیطانی طعام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کتنا اچھا بول رہی ہیں، بالکل صحیح بول رہی ہے کہ گانا سننا، گانا کون سا کام ہے؟ شیطانی کام۔ پیارے بچوں آپ بھی بولیں، کون سا کام ہے؟ شیطانی کام۔ شیطانی کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں شیطانی کام سے بچنا ہے، کیونکہ شیطانی کام کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیں چھوٹی سی گڑیا ہے، کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتا رہی ہے۔ تو پیاری پیاری بچیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ گناہوں کے کاموں سے بچیں، نیکی کے کام کریں۔ تو آج کے سیگمنٹ میں جو ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے جو نیکی کرنی ہے وہ نعت شریف پڑھنی ہے، نعت شریف سننی ہے، اور جس گناہ سے بچنا ہے وہ ہے گانا گانا اور گانا سننا۔ اللہ پاک ہمیں خوب نعت شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گانوں سے اور گناہ والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب۔ علیہ وسلم۔ اچھا پیاری بچیوں، ہم آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیے آپ میں سے کون کیا کیا تیاری کر کے آیا ہے؟ اور اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی کون کون سی سورتوں کے نام آپ کو یاد ہیں؟ کس کس کو یاد ہے؟ دیکھیں آپ بولیں، آپ کو کون سی سورت کا نام آتا ہے؟ سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ۔ بھائی گنتے جائیں شروع سے دوبارہ، آپ سب گنتے جائیں کتنی سورتوں کے نام یہ بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ 1 بائی 1۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الفاتحہ، سورۃ اللہب، سورۃ النصر، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الکوثر، ماشاء اللہ، سورۃ التکاثر، بس 9 ہو گئی، 9۔ سب سے پہلی سورت کون سی ہے قرآن پاک؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورت الفاتحہ۔ 10 سورتوں کے نام بتا دیے ماشاءاللہ، چھوٹی سی بچی نے۔ ہے کوئی آپ کی ٹیم میں ان کے مقابلے کا؟ ٹیم اے سے تو ماشاءاللہ انہوں نے سنا دیا،
آپ میں سے کوئی ہے؟ نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ چلے ان کو دے مائک دے. وہ نہیں آتا. وہ نہیں آتا؟ چلے کسی اور سے پوچھتے ہیں پھر. ٹھیک ہے دیجئے مائک. بہت شکریہ. آپ کو آتا ہے؟ آپ سنائیے. سیدھے ہاتھ سے لیجئے. بھائی کون سے ہاتھ سے لینا ہے؟ کون سے ہاتھ سے دینا ہے؟ جی یہ سنتے ہیں کون سی سورت کا نام بتا رہی ہیں. جی سورۃ الفاتحہ. اور نمبر 2 جی سورۃ الناس. سورۃ الناس. ٹھیک ہے 2 ہو گئی. بس آپ کو آتا ہے کوئی نام؟ دیں. کوئی بھی سورت کا نام نہیں آتا؟ دیجئے مائک دیجئے. مائک دیجئے. آپ بتائیں. جی سورۃ الناس. سورۃ الفاتحہ. بس 2 ہی. سورۃ الاخلاص. سورۃ اخلاص میں بہت اچھی کوشش کی ہے. 3 سورتوں کے نام بتا دیے ہماری چھوٹی سی گڑیا نے. جی بیٹا ان کو دیجئے مائک ذرا. جی سورۃ الناس. سورۃ الکوثر. سورۃ 2 ہو گئی. سورۃ اللہب. سورۃ الکوثر. سورۃ البقرہ. ماشاء اللہ بھائی 5 ہو گئے نام. اور بس ان کو دیجئے. جی بھائی جی آپ بتائیں. سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ. سورۃ الناس. سورۃ الفلق. 3 ہو گئی. اور ان باجی کو دیجئے. باجی آپ سنائیں. چھوٹی سی گڑیا ہے دیکھیں کیا سناتی ہیں. جی سورۃ یاسین. ہاں سورہ یاسین بتا دیا بھائی ہماری چھوٹی سی گڑیا نے. دیجئے مائک دیجئے. سورہ یاسین نام انہوں نے سنا دیا ہے باجی نے ہماری. تو آپ دیکھیے ہماری چھوٹی چھوٹی سی گڑیایں ہیں انہوں نے جو ہے آپ کو صورتوں کے نام سنائے ہیں. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی سے ہم جو ہے کچھ سنتیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے سنتیں سیکھتے ہیں. کھانا کھانے کی سنتیں کس کس کو آتی ہیں؟ کھانا کھانے کی سنت. اور سونے کی سنتیں کس کس کو آتی ہیں؟ اور گھر میں داخل ہونے کی سنتیں کس کس کو آتی ہیں؟ گھر میں داخل ہونے کی سنتیں. گھر میں داخل ہونے کی سنت یہ چھوٹی سی گڑیا ہے ان سے پوچھتے ہیں. جی باجی آپ بتائیں. پہلے آپ کا نام بتائیں کیا ہے؟ اروا اوان. اروا. اوان. اروا اوان نام ہے. جی آپ بتائیے ذرا کوئی سنت. گھر میں جاتے تھے سلام کرنا چاہیے. ہاں ماشاء اللہ بھائی گھر میں جاتے ہوئے سلام کرنا چاہیے. دیکھیں گھر میں داخل ہونے کی سنت بتا دی. گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا چاہیے. 1 بائی 1 ایک ایک کر کے سب بتا دے جائیں گے. ٹھیک ہے چلیں آپ بھی بتائیے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے. ہم گھر میں داخل ہونے کی سنتیں سیکھ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ نے بتا دیا کھانا کھانے سے پہلے. چلیں کسی بھی چیز کی آپ کو سنتیں آتی ہیں نا آپ بتا سکتے ہیں. آپ کو بالکل اجازت ہے. ان کو دیجئے باجی کو. جی کھانا کھانے کے بعد منہ دھونا چاہیے. کھانا کھانے کے بعد منہ دھونا چاہیے. یعنی کھانا کھانے کے بعد منہ دھونا چاہیے یعنی ہاتھ منہ دھونے چاہیے. اچھی بات ہے. ان کو دیجئے مائک. جی گھر میں داخل ہونے تک سیدھا داخل ہونا چاہیے. پہلے سیدھا قدم داخل کرنا چاہیے گھر میں داخل ہوتے وقت. بالکل صحیح بتایا. ان کو دیجئے. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. بہت سارے بڑے بڑے لوگ بھی الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کریں. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. ماما کہتی ہے سیدھا ہاتھ سے کھانا چاہیے. اچھا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ والا ہے یہ والا ہے؟ اور میرا کون سا سیدھا ہاتھ ہے؟ یہ والا ہے یہ والا ہے؟ یہ والا ہے. ان کا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ ان کا سیدھا ہاتھ بتائیں کون سا ہے؟ یہ والا ہے یہ والا ہے؟ ارے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں دیکھیں یہ چھوٹی سی گڑیا ہے گھر کی تربیت بتا رہی ہیں کہ امی کہتی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سیدھا ہاتھ کون سا ہے. ہمارے بہت سارے بڑے بڑے بچے ہیں بچیاں ہیں. سبق حاصل کریں پیارے بچوں کہ دیکھیں اتنی چھوٹی سی گڑیا ہیں بہت ہی چھوٹی سی ہے یہ تو ماشاء اللہ لیکن کتنی پیاری پیاری باتیں بتا رہی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں ہیں مدنی چینل کی برکتیں ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے. پیاری پیاری بچیوں کڈز مدنی چینل کے ناظرین ایک اور سیگمنٹ شامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بڑا دلچسپ سا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے 4 نہیں 1. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں
پیاری بچیوں آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے 4 نہیں 1۔ آپ کے سامنے 4 باکس موجود ہیں، آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا اور آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا۔ 4 آپشن ہم آپ کو دیں گے، بعد چاروں آپشن جو ہے آپ نے سننے کے بعد وہ چاروں جواب نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک جواب ہوگا، اسی لیے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے 4 نہیں 1۔ ٹھیک ہے، تو طریقہ کار یہ ہوگا پیاری بچیوں کہ ہم آپ سے سوال پوچھیں گے اور اس سوال کا جواب یہاں پر موجود ہے۔ بہت سارے جوابات ہیں، آپ نے درست جواب نکال کر ہمیں دینا ہے۔ ہم آپ سے زبانی نہیں پوچھیں گے بلکہ آپ نے اس کا جواب نکال کر ہمیں دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے کون آ رہا ہے؟ آپ آ جائیں بیٹا جی۔ اچھا، اب ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ نے غور سے سوال سننا ہے، پھر جواب آپ نے نکالنا ہے ان میں سے، رائٹ؟ سوال یہ ہے، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کا نام کیا ہے؟ آپشن سنیے۔ آپشن نمبر 1 حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپشن نمبر 2 حضرت آسیہ۔ آپشن نمبر 3 حضرت مریم۔ آپشن نمبر 4 حضرت اسما۔ ٹھیک ہے، 4 آپشن آ گئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آپ نے ہمیں اس میں سے نکال کر بتانا ہے۔ چلیں، ٹائم شروع ہو چکا ہے آپ کا۔ ہم نے سوال اس بچی سے پوچھا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمیں اس کا جواب نکال کر بتائیے کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا جواب نکال کر دکھاتی ہیں۔ انہوں نے جواب نکال کر دکھائے، کیمرے میں دکھائے بیٹا، کیمرے میں دکھائے سامنے۔ انہوں نے جواب ہمیں نکال کر دیا ہے حضرت ان کا جواب درست ہے۔ ہماری اس پیاری سی گڑیا نے دیکھیں ہمیں جواب نکال کر دیا ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے پیارے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ، ہمارے پیارے نبی کی والدہ کا نام حضرت آمینہ۔ یہ دونوں نام اتنے خوبصورت ہیں۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، آمینہ کا معنی ہے ایمان والی۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے نام ہی بتاتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ بھی جنتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ مقدس والدین ہیں جن کے گھر پر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور ان کے مقدس نام ہم بچوں کو اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ ان کی محبت بھی ہمارے بچوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، تشریف لے کر جائیے۔ دوسری بچی کو ہم بلائیں گے یہاں سے اور ان سے سوال پوچھیں گے دوسرا۔ جی بیٹا آپ آئیے، آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، اور اب ہم ان سے بھی سوال پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی گڑیا ہے، یہ سوال کا جواب دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکیں گی۔ ان سے ہم سوال پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بیٹا آپ کو 4 آپشن دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کا جواب ہمیں اس باکس میں سے نکال کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف میں کتنے دروازے ہیں؟ خانہ کعبہ شریف میں کتنے دروازے ہیں؟ آپشن سن لیجئے۔ آپشن نمبر 1 ہے 1، آپشن نمبر 2 ہے 2، آپشن نمبر 3 ہے 3، اور آپشن نمبر 4 ہے 4۔ ٹھیک ہے، 1 2 3 4۔ خانہ کعبہ میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ نے ہمیں یہ اس میں سے نکال کر بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ڈھونڈے ذرا جلدی۔ ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب درست دے پاتی ہے یا نہیں دے پاتی ہے۔ ڈھونڈ رہی ہے، تختیاں پلٹ رہی ہے، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا جواب چل رہا ہے۔
آپ کے بھی ذہنوں میں کوئی سوال ہوگا، جواب ہوگا اس کا، اگر جواب ہے تو اس کو حاضر کیجئے، ایک دوسرے کو بتائیے۔ پیاری بچیوں، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، خانہ کعبہ میں کتنے دروازے ہیں؟ 2 ہاتھ اٹھے ہیں، یہاں سے بھی 2 ہاتھ اٹھے ہیں، دکھائیے کیمرے پر۔ کیمرے پر انہوں نے کیمرے کے سامنے دکھا رہی ہیں، کتنے ہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کا جواب درست ہے نہیں ہے؟ ہیں؟ جواب درست ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ جی بیٹا، تو منع کر رہے ہیں بھائی۔ چلے ایک چانس اور آپ کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو رکھیے۔ انہوں نے 3 جواب دیا لیکن جواب درست نہیں ہے۔ دیکھیے اب کیا جواب دیتی ہے یہ بچی، اور اب کی بار ان کا جواب درست ہوگا نہیں ہوگا۔ ان کو ہیلپ کریں، بتائیں کہاں پر ہے، کیا ہے۔ یہ بچی بتا رہی ہے، نکال دیا بھائی، نکال دیا، دکھائیں کیمرے میں، نکال دیا۔ انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ خانہ کعبہ میں کتنے دروازے ہیں؟ 1 دروازہ ہے۔ اب کی بار ان کا جواب درست ہو گیا ہے، اور خانہ کعبہ میں 1 دروازہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرمائے، اور خانہ کعبہ کے دروازے کو اللہ پاک ہمیں چومنا نصیب فرمائے۔ کیونکہ خانہ کعبہ تو مسلمانوں کی عبادتوں کا وہ مرکز ہے کہ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے نا آدمی کی، آپ کی جب پہلی نظر پڑتی ہے تو آپ جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تشریف رکھیے بیٹا۔ چلے اب یہاں سے ہم پوچھنے جا رہے ہیں، یہاں سے سوال پوچھنے جا رہے ہیں کہ کون سی گڑیا ہماری جواب دیں گی۔ یہاں پر کون آئے گا بھائی جواب دینے کے لیے؟ آپ آئیے، یہاں کھڑے ہو جائیں، یہاں کھڑے ہو جائیں، اپنی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے سننا ہے سوال، اور اس کے بعد سننے آپشن، اس کے بعد آپ نے تختی میں سے جواب نکالنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ چلیں، سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، وضو میں چہرہ دھونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 مسح کرتے ہیں، آپشن نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، آپشن نمبر 3 دونوں پاؤں دھوتے ہیں، آپشن نمبر 4 کلی کرتے ہیں۔ بتائیے کیا کرتے ہیں؟ چہرہ، ہم نے سوال یہ پوچھا ہے چہرہ دھونے کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ وضو کے فرائض میں سے ہے، ان کا معلوم ہونا ہمیں انتہائی ضروری ہے۔ جلدی نکال دیجئے، اس میں تلاش کر لیں، اس میں دیکھ لیں، اس میں نکال لیں، کیا نکال کے لے کے آئی ہے دیکھتے ہیں۔ دکھائیے کیمرے میں۔ باجی کہہ رہی ہیں کہ چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوتے ہیں۔ ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیے بیٹا، آئیے بھائی، آپ آئیے، اگلا سوال ان سے پوچھیں گے۔ یہاں کھڑے ہو جائیے، تھوڑا پیچھے ہو کر، شاباش۔ پہلے سوال سننا ہے، پھر آپشن سننے ہیں، پھر جواب نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ سنیے، کس جانور کو جنتی جانور کہا جاتا ہے؟ سنیں پہلے آپشن سنیں۔ کس جانور کو جنتی جانور کہا جاتا ہے؟ نمبر 1 گائے، نمبر 2 مرغی، نمبر 3 بکری، نمبر 4 بطخ۔ جی 4 ہم نے آپشن پوچھے ہیں، بتائیے بیٹا۔ تو ہم نے سوال یہ پوچھا ہے، بڑے بڑوں کو ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو، اور ہماری بچی اس کا جواب ہمیں نکال کر دے رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے، کیا نکال کر دے رہی ہے بھائی، کیا نکال رہی ہے؟ بڑی مشکل سے نکلا بھی نہیں جا رہا، نکالا بھی نہیں جا رہا۔ اوہو، دکھائیے ذرا کیمرے میں، ہماری یہ باجی کیا کہہ رہی ہے؟ کون سا جانور جنتی ہے؟ بکری۔ ہماری یہ باجی کہہ رہی ہے کہ بکری جنتی جانور ہے۔ جواب درست ہے غلط ہے؟ اس کا جواب درست ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکری کی مٹی جھاڑو کہ یہ جنتی جانور ہے۔ سبحان اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام بچیوں کی تربیت۔ ہم نے کوشش کی اس میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھیں، تلاوت قرآن ہو، نعت شریف ہو، اور نالج آپ کو ملے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب۔
बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए